ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا، اور یہ بتائیے کہ اب آپ کا جو ایک توکل کا معاملہ ہے، آپ کا جو استغنا ہے، اور خاص طور پہ آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کے اخلاق حسنہ ہیں، ذرا اس حوالے سے لوگوں کو بتائیے۔ جی، صوفی کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے نا جی، وہ ظاہر ہے اس کا کریکٹر ہوتا ہے۔ آج کی جدید سائنسز کریکٹر کی اور سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یور بیہیویئر از یور پاور۔ آپ کا رویہ ہی آپ کی طاقت ہے اور آپ کا رویہ ہی آپ کی کمزوری ہے، آپ بیہیو کیسے کرتے ہیں۔ صوفی جس اخلاقی طاقت سے بیہیو کرتا ہے وہ پھر سارے ماحول کو مسخر کر لیتا ہے۔ ٹھیک، اس کا سبب کیا، سرچشمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق۔ بالکل۔ اچھا، یہ چیزیں ہمیں حضرت سید حسن علیہ رحمہ کی شخصیت میں بدرجہ کمال نظر آتی ہیں، اور اسی سبب سے استغنا اور توکل جو ہے وہ بدرجہ کامل ہمیں آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ کابل کے آپ نے 3 سفر کیے۔ پہلے سفر میں جب آپ تشریف لے گئے تو جو گورنر کابل تھا امیر خان، وہ آپ کے دست مبارک پہ بیعت ہوا، آپ کا مرید ہوا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ ایک حلقہ قائم ہوا جو دین اور اسلام کے فروغ کا ایک حلقہ تھا، اور پورے کے پورے ماحول پہ اس کا اثر پڑنے لگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا دوسرا جو وزٹ ہے کابل کا، وہ بھی اس گورنر امیر خان کی دعوت پہ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ دریں اثنا امیر خان نے اورنگزیب عالمگیر کی اجازت سے، اس کی منظوری سے کچھ زمین آپ کے نام کروانے کے لیے دستاویز آپ کے پاس بھیجی۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو جواب دیا اس کو، جو آپ کے صاحبزادے شاہ محمد غوث صاحب نے ڈاکومنٹ کیا کہ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے میرے بارے میں اتنا سوچا، لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے زیر اقتدار جو غریب لوگ ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے اللہ اکبر، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو استغنا ہے، یہ استغنا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی عالم یہ ہے کہ یہ مثال ایسی ہے کہ اس زمانے کے صوفیہ جو ہیں وہ ان باتوں ان تمام تر مراحت کو، آسائشوں کو لوٹا دیا کرتے تھے، حقیقی اور صوفی آج ہے ہی جب وہ۔ تک لوٹ نہیں لیتے معاملہ برعکس جو ہے، ہاں دیکھیں، بالکل برعکس۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک آئیڈیل مسٹک ہے، آئیڈیل صوفی ہے مثالی، وہ تو سوسائٹی کے لیے ایک مثال ہے نا، کریکٹر کا معیار ہے۔ تو جب وہ اس سطح پہ نہیں ہوگا تو مثال کیسے بنے گا انسپائریشن کا؟ وہ تبھی بنے گا نا جب اس کے کردار سے یہ چیزیں جھلک رہی ہوں گی۔ بالکل۔ پھر اب جو تیسرا وزٹ آپ نے کیا وہ خود کیا، وہ تنہا گئے، اور یہ سارے کا سارا آپ کا ایک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایک روحانی سفر تھا، جس میں آپ نے اس علاقے کے جو سالکین تھے، جو تربیت کے آپ کے زیر تربیت لوگ تھے، ان کی تربیت کے لیے آپ نے وہاں قیام فرمایا اور ان کو آگے بڑھا کے پھر آپ تشریف لائے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ جو تبلیغ دین کا معاملہ ہے، جب آپ پشاور تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ نے ابتدائی باتیں تو ہو گئیں، ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا۔ آپ کی جو پہلی شادی وہ پشاور میں ہی ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ وہاں جہاں آپ کا قیام ہے اس کے ساتھ یہ بستی ہے جس کا نام ہے کوٹلہ محسن خان۔ وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو ارباب کہتے ہیں۔ ارباب وہاں کی بڑی، اب بھی جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، MNAs MPs ارباب فیملی سے ہوتے ہیں۔ تاریخ پاکستان میں ان کا بڑا کردار رہا، یعنی وہ تسلسل آج تک چل رہا ہے۔ ان کے خاندان سے آپ نے شادی کی، انہوں نے خود رشتہ پیش کیا، ٹھیک ہے، اور اس شادی سے آپ کے ایک بیٹے ہوئے سید زین العابدین، جن کو آپ نے ہزارہ ڈویژن بھیجا، اور ان کا وصال بھی وہاں ہوا، اور ان کا مزار ہری پور میں ہے۔ یعنی انہوں نے وہاں پہ کام کیا جا کے، بالکل ٹھیک، وہاں ہری پور کے اندر ان کا مزار ہے۔ صحیح۔ پھر آپ نے جو دوسری شادی کی وہ کنڑ کا علاقہ ہے، وہاں کے سادات خاندان سے کی۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو تھیں یہ پیر بابا کی پوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انہی میں سے پھر شاہ محمد غوث پیدا ہوئے۔ ٹھیک۔ تو اب دیکھیں آپ کہ آپ نے لوکل سطح پر بھی جو ایک لوگ تھے، آبادی تھی، اس کے ساتھ انٹیکٹ کر کے دین کے قریب ان کو لانے کے لیے یہ راستہ بھی اختیار کیا۔ اور جیسے اگر ہم تعلیمات کو دیکھیں، ابھی بار بار اس چیز کا ذکر ہوا کہ جہاں بھی آپ دعوت دین لے کے گئے 2 باتوں پہ آپ کا فوکس تھا، صدق کے مقال اور رزق حلال۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ گجرات کاٹھیا واڑ آپ تشریف لے گئے، ٹھیک، جیسے ابھی ذکر ہوا، وہاں پہ آپ نے سینکڑوں مساجد بنائی، حلقے بنائے، لوگوں کو تربیت دی۔ اس تربیت کا اثر جنید صاحب اتنا رہا کہ وہاں ایک خاندان گزرا ہے، بیگڑا خاندان، جس کا اقتدار بڑا عرصہ رہا۔ سلطان مظفر بیگڑا وہاں کا بادشاہ تھا، اور اس کی کیریکٹر کو علامہ اقبال نے آج کے نوجوان کے لیے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ وہ صدق کے مقال اور عقل حلال پہ اس حد تک کاربند تھا کہ اس کے لشکر کا ایک گھوڑا بیمار ہو گیا، تو اس نے علاج کروایا، بہت علاج کروایا، وہ گھوڑا ٹھیک نہ ہوا۔ آخر ایک ایسا آیا ڈاکٹر حیوانات کا جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا آپ نے اس کو کیا دعا دی؟ بلایا اس ڈاکٹر کو۔ اس ڈاکٹر نے کہا جی میں نے اس کو شراب سے بنی ہوئی فلاں دوا دی جس سے یہ گھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہا آئندہ اس گھوڑے کو میرے استبل میں اور میرے لشکر کا حصہ نہ رکھیں۔
چونکہ اس کے جسم کا حصہ وہ چیز بن گئی ہے جو شریعت میں حرام ہے۔ اللہ۔ اب یہاں علامہ فرماتے ہیں شاہ حق بھی دیگراں یکراں نہ خواست، شاہ تقوی از طریق ما جداست، ہے تو را بخشت خدا قلب و جگر، طاعت مرد مسلمان نگر، سر دین صدق مقال عقل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جمال۔ اللہ۔ اس بادشاہ کا تقوی دیکھو کہ اس نے اس گھوڑے کو دوبارہ سواری کے لیے یا اپنے لشکر میں استعمال کرنے کے لیے نہیں بلایا، کیوں کہ وہ اس راستے سے گزر پڑا جو اللہ کے دی ہوئی ہدایت اور اچھا، معیار یہ جو سے ہے ہٹ کے یہ ایک بات جو صدق مقال اور عقل حلال والی بات ہے آج کے دور کے اندر، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں، اگر میرا خیال ہے کہ اگر بہت بڑا مسنگ فیکٹر ہم اپنی زندگی کے اندر تلاش کریں تو یہ دو باتیں تو ہیں کہ اگر ہم سچائی کو تھام لیں اور اس کے حلال کو اپنا لیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے، ان دونوں باتوں میں اصل بات تو صدق ہے۔ جب آپ گفتگو میں صدق کریں تو سچائی ہے، واہ۔ جب رزق میں سچ کریں تو حلال ہے، واہ۔ یعنی پورے کا۔ اور اگر سلسلہ قادریہ کو دیکھو تو کھڑا ہی اس پہ ہے، ہاں ہاں، حضور غوث ثقلین کی پہلی آئیڈینٹی اور پہلی شناختی سچائی ہے۔ سچائی ہے، کیا بات۔ اور ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں تو یہ جا کے سینہ صدیق اکبر سے جڑتا ہے، اللہ۔ اور وہاں آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو سچوں کے امام ہیں، سچوں کے بڑے بڑے، اللہ۔ اس سے بھی بڑھ کے وہ کیسے بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دلیل جو اس دنیا پر آپ کے دعوی نبوت سے بھی پہلے جاری اور ظاہری اور سچ ہونا ہے، سبحان اللہ، صادق اور امین ہونا ہے، سبحان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا دین نام ہی صدق مقال اور عقل حلال کا ہے، واہ۔ اور صوفیاء نے اپنی زندگیاں اس کو دے کے ان دو باتوں کے اندر زندگی ڈالی، بالکل ٹھیک، اور بات آگے society بڑھاتے ہیں، اس میں جو value بنا خاص کے بات دکھایا۔